اگر آج وہ اس کی رسی بھی رکھے گا نا کہ جی بکری دے لو، میں رسی نہیں دیتا، فرمایا ابو بکر اس کے خلاف بھی جہاد کرے گا۔ جیب سے مال نکالنے کے لیے ایمانی لیول زیادہ درجے کا چاہیے۔ نماز تو بندہ پڑھ لے گا کیونکہ نماز پڑھنے آیا، ایمان درجے آپ بتائیے گا، آپ جمعہ پڑھنے آئے، آپ کے کوئی پیسے لگے؟ وہ اس کے دو منہ ہوں گے، اس سانپ کے پورے جسم کو لپٹ کر سامنے آئے گا اور الفاظ بولے گا، مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، واسطہ اللہ کا واسطہ لکھوا لو، مجھ سے اسٹامپ لکھوا لو، سینڈ کروا لو، مور بھی لگوا لو، انگوٹھا بھی لگوا لو۔ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جائے، یہ اسٹامپ لکھوں گا میں آپ کو، اسٹامپ اسی مسجد میں لکھوا لو میرے سے۔ زکوٰۃ دینے سے جس کا مال کم ہو جائے، یہ تھانہ ستل ماڑی 2 قدم پہ ہے، میرے خلاف FIR کروا دینا، جون سی مرضی دفعہ لگوا دینا، ڈکیتی کی لگوا دینا، چوری کی لگوا دینا، اتنی بڑی کوئی گارنٹی دے رہے؟ اتنے ایمانی لیول پہ جا کے بات کر رہا ہوں، رب کائنات کی قسم زکوٰۃ پوری دو، خدا تمہیں مالا مال کر دے گا۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تجھے بڑی تاکید کی تھی، تیرے ایک دفعہ تجھے کہا تھا، جہاں قرآن میں نماز کا کہا تھا، ساتھ زکوٰۃ کا کہا تھا، تو اس کے معاملے میں ڈنڈی مار گیا، لاکھ لے کے بھی 2,500 نہیں دیتا۔ سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وخذ الدعاء الخفي۔ دیکھیے بات پہلے سمجھے کہ جو آدمی پوری ڈیوٹی کرے گا نا تو پورا نفع پائے گا، جتنا کمی کرے گا اپنا ہی نقصان کرے گا۔ یعنی جو لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں نا تو وہ کسی کا کیا بگاڑ رہے ہیں؟ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، تھوڑا بہت نہیں کر رہے، اتنا پچھتاوا ہوگا کل قیامت کے دن۔ قرآن میں آتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ کاٹیں گے افسوس کے اندر کہ یار ہم پڑھ لیتے، جس دنیا داری کے پیچھے نمازیں چھوڑی تھی، جس کاروبار کے پیچھے، جس نوکری اور ڈیوٹی کے پیچھے ہم نے چھوڑی تھی، تو وہ تو سارا وہی رہ گیا، وہی تو وہی دنیا کی مٹی مٹی میں رہ گئی۔ یہ لوہا زمین سے نکلا ہوا میں اڑ گیا، کوئی روڈوں پہ دوڑ رہا ہے، یہ سارا کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ میں نے اور آپ نے جب قبر میں جانا ہے نا تو میرے عزیز دوستو، قبر میں نماز ساتھ جائے گی۔ جس کام کے لیے نماز چھوڑی تھی، وہ کام، جو پیسہ نماز چھوڑ کے کمایا تھا، وہ یہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ یہ بہت سنجیدہ باتیں ہیں، ہمیں اس معاملے میں کسی صورت بھی کہ نماز چھوڑ کے کوئی اور کام کرنا یہ بہت بڑا لاس ہے، اس سے بچنا ہے۔ اس سے جو کام جس وقت میں کہا گیا ہے وہ کرنا ہے۔ یہ تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، یہ کامیابی کا راز اسی میں ہے، جو اللہ کے وہ کر لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ 2 لفظی خلاصہ ہے اسلام کا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا، جو اللہ کے نبی تمہیں تعلیم دے، جو حکم دے، اس کو پورا کرو، وما نہاکم، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، تم کامیاب ہو۔ تم کیا ہو؟ کامیاب ہو جاؤ۔ اچھا، بہت سے لوگ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، نماز کی پورا سال پابندی کرتے ہیں، اللہ رب العزت دن کی نماز کو اعلیٰ درجے پر قبول فرمائے۔ اب دوسرا حکم ہے، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، جو چیز، ایک چیز دوسری کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی پکا نمازی ہے اور زکوٰۃ کے معاملے میں گڑبڑ کرے گا، یہ بھی نقصان میں چلا گیا، یہ بھی نقصان میں چلا گیا۔ اور جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی نقصان میں جا رہا ہے۔ ہمیں ارکان اسلام بتائے گئے، ان کو پورا کرنا ہے، جو ہمارے دن میں فرض ہیں، اس میں چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلی بات تو ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ اور حج یہ 2 ایسے فرض ہیں مسلمانوں پر جو امیروں پر ہیں، غریبوں پر نہیں ہے۔ غریبوں کو معاف ہے، زکوٰۃ بھی معاف، حج بھی معاف۔ یہ غریب کوئی زکوٰۃ نہ دے، کیونکہ غریب کے ذمہ زکوٰۃ ہے ہی کوئی نہیں، غریب کو الٹا زکوٰۃ لگتی ہے، تو غریب کوئی گناہ گار نہیں ہے۔ غریب پوری زندگی حج نہ کرے، دنیا 100 سال بھی زندہ رہ کے دنیا سے چلا جائے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن امیر آدمی پیسے والا تھا، حج کر سکتا تھا، حج نہ کرے، تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتہ بڑی سب ڈانٹ کھلائی ہے، فرمایا یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ بہت سخت گناہ ہے حج نہ کرنا، وہ کرنا پڑے گا، بھائی جو مالدار ہے اس کو حج کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح جو مالدار ہے اس کو زکوٰۃ ہر حال میں دینی پڑے گی، جتنی ہے اتنی دینی پڑے گی، اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، اندازے سے بھی نہیں کرنی، پوری پوری حساب لگا کے دینی پڑے گی۔ جیسے زور کی رکھتے ہیں، آگے اندازے سے پڑھتے ہیں یا پتہ حساب لگا کے پڑھتے ہیں، جی 4 ہی پڑھنی ہے، زور کی فرض 4 ہے۔ مغرب اندازے سے پڑھتے ہیں؟ نہیں، مغرب بھی کیا پڑھتے ہیں؟ پوری 3 پڑھتے ہیں، فرض ہے۔ اور اسی طرح فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، نہ کم نہ زیادہ، نہ فجر کی 3 پڑھ سکتے ہیں، نہ فجر کی 4 پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح مغرب کی نہ 2 پڑھ سکتے ہیں، نہ 4۔ جو کام جتنا بتایا گیا اتنا کرنا پڑے گا۔ جس طرح میرے عزیز دوستو نماز حساب لگا کے پوری رکعتیں ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی پوری پوری دینی پڑے گی۔ اس کی ایک ہی مثال کافی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے نا، حضرت ابو بکر صدیق، میں نے کہا جب خلیفہ بنے نا، کچھ لوگوں نے کہا جی زکوٰۃ یا زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان کر دیا، منبر پہ خطبہ دے دیا،
جو میرے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ کا اونٹ رسی باندھ کے دیا کرتا تھا، یہ بکری زکوٰۃ کی بکری رسی باندھ کے دیا کرتا تھا، اگر آج وہ اس کی رسی بھی رکھے گا نا کہ جی بکری لے لو میں رسی نہیں دیتا، فرمایا ابو بکر اس کے خلاف بھی جہاد کرے گا کہ اتنی کمی برداشت۔ ایک رسی کی کیا اوقات ہے؟ ایک بکری مثال کے طور پر 50,000 کی بکری ہے یا 30,000 کی بکری ہے، اس کی رسی کیا ہوگی؟ 100 روپے کی رسی ہوگی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پیغام دے دیا، میسج دے دیا کہ اتنی بھی زکوٰۃ کی کمی کی گنجائش نہیں ہے، جتنی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا اتنی دینی پڑے گی۔ مثال کے طور پر لاکھ پہ 2,500 ہے، کوئی آدمی کہ جی میں 2400 دوں گا، مولوی صاحب کا ڈسکاؤنٹ ہے، اس میں ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، لاکھ پہ 2,500 ہے تو 2,500 پورا دینا پڑے گا، اور آپ سے شریعت 2600 بھی نہیں مانگے گی۔ جس کو میرے نبی مقرر کرتے تھے نا زکوٰۃ لینے کا، اس کو آرڈر تھا کہ 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں لینا اور 1 روپے کا ڈسکاؤنٹ نہیں دینا۔ 1 روپے کا زکوٰۃ کے معاملے میں نہ ڈسکاؤنٹ ہے نہ زیادہ ہے، نہ زیادہ لی جائے گی اور نہ کم لی جائے گی، جتنی مقرر کی ہے اتنی ہی زکوٰۃ وصول کی جائے گی، تب یہ بندہ اللہ کے ہاں سے شروع ہو کر جائے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا تھا کہ رمضان شریف کا قریب آ رہا ہے، بہت سے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن اس کے بارے میں مسائل نہیں جانتے۔ حالانکہ یہ سکول میں نا پرائمری سے لے کے یہ میٹرک تک بچہ سمجھدار ہوتا ہے، پرائمری میں میٹرک تک بچے کو یہ سارے فرائض جو مسلمان کے ذمہ ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز میں جو اللہ کا فرض پورا کر رہا ہوں اس نماز کے فرائض کیا ہیں، تاکہ میں نماز پوری ادا کر دوں۔ اور اسی طرح جو زکوٰۃ دینی ہے کہ تاکہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ذمہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، ہمارے ذمہ ہمارے ابا کے ذمہ کتنی بنتی ہے، تاکہ ہم زکوٰۃ پوری ادا کر دیں کہ مجرم نہ بنے کہیں اللہ کی بات۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے نماز چھوڑنے کی سزائیں قرآن میں بھی دیکھو بتایا نا کہ بیان کی گئی ہے، احادیث میں بھی، لیکن زکوٰۃ چھوڑنے کی سزائیں اس سے زیادہ خطرناک ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے کی سزا نماز نہ پڑھنے والے سے بھی کیا ہے؟ بڑی ہے، سخت سزائیں ہیں زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ اس کی بندے کو یقین کرو اتنی تکلیف ہوگی نا کہ خدا کی قسم قیامت تک قبر میں اتنی اذیت ہوگی نا کہ آپ اللہ کی پناہ ہے، اللہ ہمیں سب کو بچائے۔ اس معاملے میں غلطی نہ کرنا، کیونکہ اس معاملے میں دیکھو میں آپ کو عرض کر دوں، نماز ہے نا، نماز کے لیے اتنا ایمان چل جائے گا، اذان ہوئی مسجد میں بندہ چلا گیا نماز پڑھ گیا۔ زکوٰۃ کے لیے نا جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے، اپنی محنت مزدوری کی کمائی نکال کے دینی پڑتی ہے، اس کے لیے ایمان زیادہ مقدار میں زیادہ لیول پہ چاہیے۔ اس لیے بہت سے آدمی زکوٰۃ کے معاملے میں مار کھا جاتے ہیں اور اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے یہ پکی ٹھکی بات ہے، لکھوا لیں کہ اس کا مال کہیں نہ کہیں ضائع ہوگا، ضرور ہوگا، کیونکہ وہ بچے گا نہیں، وہ کسی نہ کسی ایکسیڈنٹ میں لگے گا، بیماری میں لگے گا، نقصان کی کاروبار میں نقصان کی شکل میں کہیں نہ کہیں نکل جائے گا۔ جیسا کہ آج کسان کا مال سپرے میں جا رہا ہے، فصل کی بیماری میں کھادوں کی نظر ہو رہا ہے، مختلف شکلوں کے اندر کسان کا نقصان ہو رہا ہے، فلانی بیماری آ گئی، اچانک آفت آ گئی، کھڑی فصل تباہ ہوگی۔ کسان نے کیا کیا؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، جیب سے مال نکالنے کے لیے ایمانی لیول زیادہ درجے کا چاہیے۔ نماز تو بندہ پڑھ لے گا کیونکہ نماز پڑھنے آیا، ایمان درجہ آپ بتائے گا۔ آپ جمعہ پڑھنے آئے، آپ کے کو پیسے لگے نہیں لگے نا، جو دور سے آیا اس کا پیٹرول لگے، بس جو قریب سے آیا وہ پیدل آ گیا، کوئی سائیکل پہ آ گیا، لوگ آگے نماز پڑھنے فرض ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں آپ کو ہر لاکھ پہ 2,500 جیب سے نکال کے دینے پڑیں گے۔ اچھا یہ بھی میں بتا رہا ہوں بہت معمولی ہے، اس کو زیادہ مت سمجھیں، لاکھ میں صرف 2,500 دینا ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے لاکھ پہ آدھا 50 دے رہا تھا، کتنا دے رہا تھا؟ پچھلی امتوں سے آدھی زکوٰۃ لی گئی ہے، لاکھ روپے میں کتنی؟ 50,000 لی گئی ہے۔ آپ سے مانگی 2,500 ہے، آپ نے 2,500 بھی ہم نے اگر نہ دے تو اللہ کے مجرم تو آٹومیٹکلی بنتا ہے، پھر آدمی پھر سزاؤں کا مستحق تو بنتا ہے نا۔ بخاری شریف میں آتا ہے، دیکھو قرآن کی آیت کیا ہے، وَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو اس نے زکوٰۃ نہ دی وہی مال لوہے کی شکل میں دوزخ میں انگارہ بنا کے، پورا لوہا جیسے انگارہ نہیں بنتا، ایک لکڑی کا انگارہ بنتا ہے، بندہ وہ نہیں اپنے برداشت کرتا، وہ مال لوہے کا انگارہ بن کے، اب اندازہ لوہے کو جب موم کیا جاتا ہے، لوہا بھی موم ہو جاتا ہے جب وہ بالکل ریڈ ہو جاتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اسی سے تیری پیشانی داغی جائے گی۔ قیامت کے دن کیا بندہ منہ دکھائے، اسی سے پیشانی داغی جائے گی، اسی سے پہلو، یہ جو پہلو ہے یہ داغے جائیں گے، اسی سے پیٹھ داغی جائے گی، اور اللہ کہے گا فذوق العذاب، میرا عذاب اب چکھ لے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ اور بخاری شریف میں کیا آتا ہے، اس کو مرتے ہی
یہ کہنا آسان ہے، ایک چھپکلی ایک کمرے میں نا ایک بچھو آ جائے نا ہماری جان نکلتی ہے، ایک سانپ اور بچھو سے ڈرتے ہیں، قبر میں رکھے جاتے ہی بخاری شریف کی روایت ہے اس کو کالا سانپ لپٹے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے، اور نہ دے زکات بندہ کو۔ عقل والا کام کرنا ہے یار، اپنا نقصان کر لیا، اپنے بچوں کے لیے پیسے بچانے کے چکر میں اپنے آپ کو سانپوں کے حوالے کر دیا۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کالا سانپ اس کو جسم کو لپٹے گا، اتنا زہریلا سانپ ہے، پہلے نبی نے فرمایا اس کی کیفیت بتائی حدیث میں، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اس کے دو منہ ہوں گے اس سانپ کے، پورے جسم کو لپٹ کر سامنے آئے گا اور الفاظ بولے گا، کیا کہے گا؟ انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ وہ کہے گا یہ سانپ ہے تو وہ کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں، وہی خزانہ ہوں جس کی تو نے زکات آج میں اس شکل میں تیرے سامنے آئے گا۔ پہلے بھی نے فرمایا یوں اس کی باچھیں کاٹے گا، یوں ڈسے گا، اس کو یہاں پہ عذاب، پھر دوزخ میں عذاب، زکات نہ دینے کی وجہ سے اتنا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ میں نے قرآن سے بھی بتا دیا کیونکہ وقت قلت ہے نا، تو دو مثالیں کافی ہیں، ایک قرآن سے آیت پڑھ کے سنا دی، ایک بخاری شریف کی حدیث پڑھ کے سنا دی زکات نہ دینے کی وجہ سے۔ اب میں اس پر آتا ہوں، بنتی کتنی ہے، کس کے ذمے کتنی بنتی ہے؟ یہ تو بھائی ہمارے پوچھنے کے کام ہے۔ بہت سے لوگ یار میں تقریباً 15 سال سے ترجمہ پڑھا رہا ہوں، مجھے خدا کے بعض لوگوں پہ بھی بڑا تعجب ہے، وہ مسئلے پوچھیں گے جو میٹھے میٹھے ہیں نا، جس کے نہیں جو کام ایزی، بھائی تیرے ذمہ جو فرض ہیں وہ بھی پوچھنا، پوری بات بھی پوچھنا جی، اپنا ڈیٹا سامنے رکھو۔ مولوی صاحب یہ میرے احساس ہیں، یہ میری کل جائیداد ہے، میرے گھر میں کتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، اس معاملے کے اندر تو بری ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے یفر المرء من اخیہ وامی وابی وصاحبتہ، جن رشتوں کے لیے تو زکات نہیں دیتا کہ میں ان کو کھلا دوں ان کو پلا دوں، قرآن کہتا ہے یہی رشتے کل قیامت کے دن تجھے بوجھے مار کے تیرے سے دور، کیا فائدہ تو نے ان کے لیے زکات نہ دی۔ یفر المرء الفاظ ہیں، وہ کہے گا پتر ہی دے رہا، وہ کہے گا ابا پر مار، ٹھیک ہے نا جی۔ یفر المرء بھائی کو کہے گا یار تو میری بھرا، میں تیرا بھرا، تو میری مدد کر، میں تیرا بھائی ہوں۔ بھائی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یفر، بھائی بھی تجھے چھوڑ کے کہہ دبا کی پر مار، بھائی دور سے بھاجے گا۔ اور آگے فرمایا وہ امی و ابی، سگی ماں تیرے سے دور بھاگ جائے گی، کن کے لیے کر رہے ہو؟ وہ ابھی تیرا ابا تیرے سے دور بھاگ جائے گا، قرآن کہتا ہے وہ صاحبہ تیری بیوی، جس کے لیے تو کما کما کے رہ رہا، میری بیوی اچھے کپڑے پہن لے، تو زکات نہیں دے رہا، وہ بیوی تجھ سے دور بھاگ جائے گی۔ وہ بنی تیرے بیٹے تیرے سے دور، تجھے کہیں گے دفعہ یہاں سے، بھائی ہماری جان چھوڑ، ابا تو نے نہیں دی تو نے اپنا نقصان کیا، ہماری سردردی تھی، پوچھ لیتا مولویوں سے، زکات نہ دی تھی مسئلوں پوچھ لیتا ان سے، دے دیتا، ہم نے تو نے کہا تھا نہ دے۔ یہ اس کو کل قیامت کے دن یہ بیوی بچے ماں باپ اس کو بجے مار دیں گے، اب بتاؤ کتنا پچھتاوا ہوگا۔ پھر اس لیے قرآن کہتا ہے یہ تجرعہ، پھر یہ اپنے دانتوں سے اپنے رگیں کاٹے گا، جن کے لیے کیا تھا آج وہی میرے بجے مار رہے ہیں، وہی مجھے لعنت بھیج رہے ہیں، وہی میرے کام نہیں آ رہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، زکات نہ دینے کا نقصان کتنا ہو رہا ہے، جن کے لیے نہیں دے رہے، جن بچوں کے لیے مال بچا رہے ہو، اور وہی بچے کل تمہارے دشمن۔ قرآن کیا ہے، یہ اولاد تمہاری دشمن بنے گی، یہ اولاد تمہاری دشمن بنے گی۔ اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ لکھوا لو مجھ سے، اسٹامپ لکھوا لو، سین کروا لو، مور بھی لگوا لو، انگوٹھا بھی لگوا لو، زکات دینے سے مال کم ہو جائے، یہ اسٹامپ لکھوں گا میں آپ کو، اسٹامپ اسی مسجد میں لکھوا لو میرے سے، زکات دینے سے جس کا مال کم ہو جائے، یہ تھانہ ستل ماڑی 2 قدم پہ ہے، میرے خلاف ایف آئی آر کروا دینا، جون سی مرضی دفعہ لگوا دینا، ڈکیتی کی لگوا دینا، چوری کی لگوا دینا، اتنی بڑی کوئی گارنٹی دے رہے؟ اتنے ایمانی لیول پہ جا کے بات کر رہا ہوں، رب کائنات کی قسم زکات پوری دو، خدا تمہیں مالا مال کر دے گا، تمہیں برکت ہو۔ یہاں تک لکھا علماء نے تم سے برکتیں سنبھالی نہیں جائیں گی۔ کہتے نا یہ بعض لوگ کے اندر اللہ نے اتنا دیتا رکھ رکھ بھول رہا ہے، بعض لوگ دعا دیتے ہیں اللہ تینوں اتنا مال دے کہ رکھ رکھ کے بھول لے، یعنی اتنا مال، وہ لوگ کہتے ہیں اتنی پراپرٹی ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہاں پڑی ہے۔ تم زکات صحیح معنی میں، اللہ کہتا ہے تیرا دل تو چیک کرنا ہے، میں نے لاکھ دیا، لاکھ سے 2500 مانگا، اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی کہ جو رب لاکھ دے رہا ہے اور لاکھ دے کے صرف 2500 مانگے رب کو کہ اللہ میں نہیں دیتا۔ میں یہ لفظ اس لیے سخت بول رہا ہوں اس معاملے کے اندر، یہ نہیں کہ نا یہ وہ کام نہیں چلے گا جی، ایکچولی یہ وہ فلاں فلاں، رب کہہ رہا ہے میں نے اتنی تاکید کی تھی، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تجھے بڑی تاکید کی تھی، تیرے ایک دفعہ تجھے کہا تھا، جہاں قرآن میں نماز کا کہا تھا، 7 زکات کا کہا تھا، تو اس کے معاملے میں بھی ڈنڈی مار گیا، لاکھ لے کے بھی 2500 نہیں دیتا۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں، کوئی مائی کا لال مجھے آگے بتا دے، وہ آگے کہہ کے جی مولوی صاحب میں اپنی پاور سے کما رہا ہوں، خدا کی قسم تم 1 روپیہ اپنی پاور سے نہیں کما سکتے، اپنی ذات میں نے ایسے ایسے ذہین جانتا ہوں، ایسے ایسے دماغ، کاروباری دماغ جانتا ہوں، اپنی بس سے مرضی کا 1 روپیہ نہیں کما سکتے۔ یہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے نا کہ آپ کما رہے ہو، آپ کہتے ہیں میں اپنی چلاکی سے کما رہا ہوں، ہوشیاری سے نہیں کما رہا، یہ رب نے تقسیم کیا ہوا رزق۔ اللہ کہہ رہا ہے وفی السماء
رزقکم وما توعدون، اللہ کہتا ہے یہ رزق تو تمہارا میں نے یہ رزق تمہارا آسمانوں میں ہے، وما توعدون میں نے تم سے اس کا وعدہ کیا تھا. یہ وعدہ جس بندے سے اللہ کا ہو گیا نا اولاد آدم میں، جس کو جتنا ملنا ہے وہ رب نے دینا ہی. کافروں کو اللہ دے رہا ہے، یار تو بڑا چلاک بنتا پھرتا ہے کہ میں جناب وہ کر رہا ہوں. کافروں کو اللہ، جو نہ ماننے والے، اللہ کہہ رہا ہے وما توعدون، میں نے کافروں سے بھی وعدہ کیا تھا ان کو رزق، جس کے نصیب میں جتنا ہے اس کو رب نے دینا ہی دینا ہے، اس کو مل کے رہے گا. اللہ کہتا ہے پھر میں دے کے تھوڑا سا مانگتا ہوں، مجھے خوشی خوشی دے دو. میں جب اللہ دل دیکھتا ہے، اللہ کیا دیکھتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکل اور دولت نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دل اور عمل دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے جی؟ اس معاملے کے اندر ایمانداری سے بتائیے گا کوئی جذبہ بن رہا ہے؟ اتنا جذبہ بناؤ کہ اللہ کے فضل سے زکات کا 1 روپیہ بھی نہیں رکھے گی اپنے پاس. ہم اپنے آپ کو قبر میں سانپوں کے والے نہیں کریں گے انشاءاللہ. کیوں اپنے آپ کو سانپوں پیچھے؟ دیکھو نا پتر کی کریں. ایمانداری بتانا جی کہ یہ قبرستان میں میرے ساتھ جمعہ پڑھ کے جاؤ، کتنوں کے پتر کھڑے ہیں اپنے ابوں کے کام آ رہے ہیں، کوئی قبر کھود کے کوئی ٹھنڈی ہوائیں پہنچا رہے ہوں، کوئی پھولوں کی پتیاں اندر، اوپر ہی پتیاں ڈال کے چلے جائیں گے. اوپر کی پتیاں کیا کام کریں گے؟ تیرے ابے کو سانپوں نے گھیرا ہوا ہے. زکات نہ دینے کی وجہ سے. اس لیے میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں، اللہ کا واسطہ دل کیا کرو، بڑا کرو. یار دینا ہی کتنے لاکھ میں سے صرف 2500 لاکھ رب دیتا ہے. میں کہتا ہوں کون دیتا ہے؟ یہ کہا کرو ہمیشہ، یہ نہ کہا کرو میں کمایا، کہو اللہ نے مجھے اتنا دیا، اللہ نے مجھے. تو اللہ کہتا ہے، اچھا قرآن کے الفاظ مجھے اچانک یاد آ گیا. اللہ قرآن میں جب زکات مانگتا ہے پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی شان دیکھو، خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ بھی پتہ کیا کہتا ہے؟ الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ میری راہ میں خرچ کرو وہ مال جو تمہیں میں نے دیا ہے. اللہ یوں نہیں کہتا کہ جو الفاظ میں ذرا غور کرنا کہ جو تم نے کمایا ہے. اللہ کیوں نہیں کہتا جو تم نے؟ اللہ نے یہ لفظ ہی ڈیلیٹ کر دیا قرآن سے. اللہ کو پتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے کمائی نہیں سکتے. کتنے لوگ ہیں ہم سے زیادہ صحت مند ہیں؟ آؤ میں آپ کو ملاؤں جمعے کے بعد. فالج کے اٹیک ہوا پڑا، یوں پڑے بیچارے، ایک قدم نہیں چل سکتے. آپ آج ایک ویڈیو اندر ایک صاحب نے مجھے صبح ویڈیو بھیجی، یہ پاک عرب کے دوست انہوں نے، اور یہ جنم کی، یہ میرے موبائل میں آ گیا. ایک اس میں لکھا ہے پرتعیش شادی، بڑی کمال کی ہے، بہت امیر آدمی ہوگا، سورے ایک بہت بڑا ہال ہے، اس کے اندر بینڈ باجے والے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، خواتین مرد عورتیں وہ کھڑے ہیں، دولہا دلہن کا استقبال کر رہے ہیں جی ہیلی کاپٹر میں. جیسے نا نئے سے نئے آدمی جب پیسہ ہوتا ہے نئی چیز کرتا ہے کچھ نیا کر، وہ دونوں ہیلی کاپٹر میں آ رہے ہیں کہ ہم پر پھولوں کی پتیاں پھینکی جائیں گی، استقبال ہوگا. ان ویڈیو بن رہی ہے، آنکھوں کے سامنے ہیلی کاپٹر آ رہا ہے، لوگ خوشی سے تالیاں بجانے کے لیے تیار کھڑے ہیں. جو ہی ہیلی کاپٹر اترنے سے پہلے یوں آنکھوں کے سامنے آ بھی گیا، اچانک وہ ہیلی کاپٹر میں فنی خرابی ہوئی، قریب آنکھوں کے سامنے، یہ چھت جتنا اونچا، یوں آیا اور یوں ہی الٹا نیچے لینڈ کرنے کی بجائے کالا بازی کھائی گرے. اور یہ لوگ قریب گئے نکالنے کے لیے، تھوڑی دیر میں آگ بڑک اٹھی، سارے چھوڑ کے بھاگ گئے، سارے استقبال کرنے. اس میں لکھا ہوا ہے ان میاں بیوی نئے نویلے دولہا دلہن کو جلتا ہوا چھوڑ کر لوگ دیکھتے رہ گئے. بچا تو اپنی پاور پہ غور کر لیں. ہماری اوقات یہ ہے، اپنی مرضی سے اپنا قدم اگلا نہیں اٹھا سکتے، اپنی مرضی سے ایک اگلا لمحہ ہم جی نہیں سکتے. پھر اللہ سے ٹکر، اللہ سے لڑائیاں. نہیں جی میں بڑے چوڑے ہو کے جی میں زکات دینا. شکر کر، رب نے تھوڑا سا مانگا ہے دے کے، اور تو شکر کر، تجھے رب نے زکات دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا. اور وہی اللہ، یہ سارے دیکھو ایمانداری سے بتانا، ہم کوئی خاص کوئی مشت عنبر زعفران کے تو نہیں بنے ہوئے، مٹی کے قری قطرے کے بنے ہوئے سارے انسان. آدم کے ہی کوئی لینے والا بنا دیا. اس پر اللہ کہتا ہے تو شکر کر، رب نے تجھے دینے والا بنایا، ورنہ تو لینوں میں کھڑا ہوتا لگ کے زکات لینے کے لیے. ورنہ تیری بیوی، غور کر، شکر کر کہ تیری بیوی بیٹیاں مائیں بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں عزت کے ساتھ، وگرنہ خدا تجھے غریب بنا دیتا. اور اللہ کی قسم غریبی امیری اس کے ہاتھ میں کسی بندے کی بس کی بات نہیں ہے. ہم نے بڑے بڑے امیروں کو کرائے کے مکانوں میں رلتے دیکھا، اور غریب کے بچوں کو کوٹھیوں میں بیٹھتے بنگلوں میں جاتے دیکھا. غریب کے کرائے کے مکانوں والوں کو بنگلوں میں بستے دیکھا، اور بنگلے والوں کو کرائے کے مکانوں میں رلتے. یہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے. اللہ کا شکر کرو اگر اللہ نے دینے والا بنایا ہے. روتے ہوئے خدا کا شکر کرتے ہیں، اللہ تو نے اتنا دیا اور اتنا سا مانگا. 1 کروڑ دیا، صرف 2.5 لاکھ مانگا، کروڑ دے کے صرف. تو خوش دلی کے ساتھ زکات گن کے، اور اس کا احسان، اس بندے کو اس کا احسان سمجھو کہ اس نے تیری زکات وصول کر لی. دیتے ہوئے احسان مت کرنا، فرعونیت نہیں دکھانی. اس لیے اللہ تعالیٰ کو فرعونیت پسند نہیں ہے. زکات ایسے طریقے یعنی کہ اگلے کی دل آزاری بھی نہ ہو. اس لیے قرآن نے بتایا کہ جب دینے کے بعد احسان بھی مت
जतलाना, ये ना करना। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मैंने 2 जुमे पहले बात, रमजान का 1 जुमा और बाकी है, इसलिए मैंने बात की कि अभी से अपना हिसाब बनाएं। अभी तो आज मैंने सिर्फ आपका जज्बा बनाया और मैंने आपको ये गारंटी दी है, ज़कात देने से माल बढ़ेगा, कम नहीं होगा। मिंबर रसूल पर जुमे का दिन बावजू होकर सच्ची बात कह रहा हूं, ज़कात देने से 2,500 देने से, आज कुरान ये भी कहता है, कुरान ये भी कहता है, पहले तो मैंने आपको बता दिया ना, अल्लाह कहता है मेरे दिए हुए में से खर्च करो, ज़कात दो, मेरे दिए हुए में से, यूं नहीं कहा कमाई अपने पास। दूसरी जगह फरमाया, कुरान के अल्फाज है, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, अल्लाह फरमाते हैं सूद से माल घटेगा। अल्लाह सच्चा है, हम गलत हैं, हमारे बैंक झूठ बोल सकते हैं, हमारे इंसान झूठ बोल सकते हैं, अल्लाह की बात गलत। कुरान कहता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, तेरे रब से बढ़कर सच्चा कौन है? वमन अस्दक़ु का लफ्ज़ बोला अल्लाह ने, अल्लाह फरमाते तेरे रब से बढ़कर सच्चा, सच्चे रब जिसने खतरे से हमें बना दिया है, उसकी मान लो यार, थोड़ी सी लाइफ है, कल डेड बॉडी बन जाएंगे। बहुत से लोगों की सरकशी देखी, खुदा की कसम, बाज नहीं आए पर मौत का फरिश्ता उठा के बड़े बड़े अक्कड़ खान, बड़ा का नमाज पढ़ लो, नहीं गए, मुच्छा नुवट दित्ती रखा, फिर आखिर मैयत डेड बॉडी बन के कब्र में चले ही गए, ज़कात ना दे के मट्टी के हवाले हो ही गए। फिर जब जाना ही मट्टी में है, रहना तो है ही कोई नहीं, ना बच्चे बचा सकेंगे, ना बेटे औलाद बचा सकेंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया 2 जगह कि मेरे दिए में से खर्च करो, और दूसरा यानी कि साथ ही फरमा दिया यमहकुल्लाहु रिबा, सूद से माल घटेगा, ज़कात से माल बढ़ेगा। तो रब सच्चा है, हम झूठे हो सकते हैं, अल्लाह कभी भी गलत बयानी नहीं करते। आज नियत करें इंशाअल्लाह मैं ज़कात दूंगा। रब ने कह दिया वयुरबिस सदक़ात, यार की कुरान का तर्जुमा है, अल्लाह कहते हैं ज़कात दो, माल बढ़ेगा, सूद से माल बढ़ेगा। लेकिन तुम्हें बैंक क्या कहेंगे, लाख रखवाओ, हर महीने इतना ले लो, और क्या होगा, लाख रखवाओगे, उसमें से ज़कात 2,500 करोगे तो कम होगा। लेकिन अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हें बज़ाहिर तो कम नजर आएगा, लेकिन मैं तुम्हें और रास्तों से बढ़ा कर वापस, और ज़कात ये, और मैं एक मज़े की बात सुन, अल्लाह ताला जो बंदा ज़कात देते हैं ना, तो उसको दुनिया में जरूर उसका बढ़ा के दे के, अल्लाह कहता है, मैं आपको बता रहा, अल्लाह इतना करीम और इतना जो गयूर है ना, अल्लाह कहता है तू मेरे को 2,500 देते हैं, मैं तेरा मस्ते चेक करना ही थे, क्या करना था तुझे, सिर्फ चेक करना था, आजमाना था, बस ये बात एक ही समझ लेना काफी है। जो अल्लाह तुमसे ज़कात दिलवाना चाहता है ना, दिन बंदों को दिलवाना चाहता है, उन बंदों को खुदा अरबपति बना सकता है, बना सकता नहीं। बता, मोदी सरकार चाय का होटल चलाता था मोदी सरकार चाय का होटल चलाता था, उसको इंडिया का प्रधानमंत्री बना दिया। ऐसे कितने आज के अरबों खरबों पति हैं, कल उनकी माँ बाप गरीब गुर्बत से रोटी, खुदा की कसम मैं मुल्तान में ऐसे लोग जानता हूं जिनके घर गुर्बत की वजह से रोटी नहीं पकती थी, आज अरबोपति हैं। जिनसे अल्लाह, जो आज ये गरीब है ना, जिनको अल्लाह दिलवाना चाहता है, अल्लाह कहता है मैं खुद इनको अरबपति बना सकता हूं, तेरा इम्तिहान है तू पास हो जा, तेरा इम्तिहान है तू पास हो जा। तो इसलिए सारा मजमा आज नियत करता है इंशाअल्लाह खुश दिली के साथ, दिल बड़ा करके रब को देने के। मैं आपको हकीम बता रहा हूं, मैंने एक वाकया में बताया था, अपनी जात पे खर्च करने के मामले में ना 100 दफा सोचता हूँ, कपड़े लेने के मामले में भी, जूते पे भी, हर चीज में भी, बच्चों के जूते में, वहां कंजूसी से भी काम बाज़ औक़ात ले लेता हूँ। और अल्लाह के फजल से बता रहा हूँ कि जब ज़कात के मामले में देने की बारी आए में, तो इतनी खुशी फील हो रही होती है, कोशिश होती है कि ज्यादा जाए कम ना जाए। ऐसा ईमान बनाओ, इसमें मजा बड़ा आता है। इसमें क्या आता है, जब रब को देने की बातें हैं आंसू निकलते हैं, अल्लाह तूने ही दी है, तूने ही दी है, इतना दे के थोड़ा सा मांगे। एक बंदा ना ये तरह देने के टाइम कैफियत बनाए, तूने इतना दिया, दे के थोड़ा सा मांगा, मैं फिर बखीली करूं, फिर हिसाब लगाऊं यार में। और अच्छा, सबसे बड़ी बेगैरती बताऊं क्या होती है, एक बात ये भी आज सुन लेना, बातें आज सब कर रहा हूं ताकि हमारी गैरत जाग जाए, ताकि पुरानी ठगियां हम छोड़ दे। वो क्या है, मौलाना साहब वो 5 तोले पे तो सोने पे ज़कात नहीं बनती ना, जानबूझ के, पता लग गया ना ये 7.5 तोले पे ज़कात आती है, वो जानबूझ के, यानी अल्लाह कहते हैं मेरे से ठगी लगा रहे हो, क्या कर रहे हो आप? ईमानदारी से बताइए, हमारे यहाँ उर्फ में चलता नहीं चलता रिश्तेदारों में, सोना 5 तोले रखा है ताकि ज़कात ना देनी पड़े। अल्लाह कहता है तू मेरे नाल ठगी ला, अल्लाह कहता है अच्छा खाई तू ला ठगी ला, तू तेरे नसीब ही खोटे। जो यूं करते हैं ना, फिर वो ऐसे ही रहते हैं, सारी जिंदगी बखीली में मरते हैं। इस पर आज बात सुना के खत्म कर देता हूं, बस एक बात सुन लेना, अल्लाह को बखील कितना गंदा लगता है, गंदा का लफ्ज़ बोल रहा हूं मैं, कुरान के उसमें हदीस में आता है ना, बखील कितना गंदा लगता है और सखी कितना अल्लाह को। इसलिए ये बस की चीज नहीं है, अपने आप को जबरदस्ती से सखी बनाना पड़ेगा। कंजूस और बखील अल्लाह को बहुत भैड़ा लगता है। अब वो हदीस सुनो, तर्जुमा फिर अगले जुम्मे में इस पर बताऊंगा कि ये पूरी डिटेल से आप बात सुनना कि किस आदमी के जिम्मे कितनी नौकरी पेशा है, उसकी तनख्वाह इतनी है, उस पर इतनी बनती है, दुकानदार है, सब्जी वाला है, उस पर इतनी बनती है, फ्रूट वाले पे
کتنی بنتی ہے کرانہ میڈیکل سٹور لوہا سیمنٹ بجری والا ہر ایک پہ کتنی بنتی ہے انشاءاللہ اگلے جمعے پوری ڈیٹیل بتاؤں گا رمضان سے پہلے تاکہ ہم اپنا حساب بنا کے سرخرو ہو جائیں. اب حدیث سنو ترجمہ سنو پھر کوشش کرنا آج جمعے میں مانگنا اللہ ہمیں سخی بنا. اے اللہ اب سن لو ترجمہ حدیث سنو ترجمہ سنو پھر آپ کو پتہ لگے گا سخی اللہ کو کتنا پیارا ہے. فرمایا پیارے نبی پر فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ سخی اللہ کے بھی قریب. سخی السخی قریب من الجنہ سخی جنت کے قریب. السخی قریب من الناس سخی لوگوں کے بھی قریب. اور السخی بعید من النار سخی دوزخ سے میلوں میل نہیں ہزاروں میل دور. یعنی اللہ نے 3 دفعہ اپنے بھی قریب جنت کے بھی قریب لوگوں کے قریب دوزخ سے میلوں میل دور. اور اگلا جملہ والبخیل بعید من اللہ سب سے پہلے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کے بارے میں کیا بولا بعید من اللہ بخیل اللہ سے دور. والبخیل بعید من الجنہ بخیل جنت سے میلوں ہزاروں میل دور. اور فرمایا والبخیل بعید من الناس بخیل لوگوں سے بھی دور. والبخیل قریب من النار بخیل دوزخ کے کنارے پہ کھڑا ہے مرتے ہی دوزخ میں. اور اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے ایک سخی ہے لیکن گنہگار ہے اللہ اس کی سخاوت کو پسند کر کے اس کو توبہ کی موت دے کے جنت میں بھیج دے گا. اور ایک بخیل ہے نیک ہے اللہ اس کی بخل کی وجہ سے اس کو غلط موت دے کے دوزخ میں پہنچا دے گا. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا بننا چاہیے جی. صحابہ پہ قربان جاؤ غریب صاحب ہیں باقی زکات دے رہے ہیں اس بندے کو زکات لگتی ہے. پتہ لگا نا کہ اتنا خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے اتنے فضائل. اللہ کی شان میری طرف تم دیکھنا اللہ کی شان. جب صحابی کو پتہ لگا غریب مزدوری کرنے والا گھر میں 100 روپیہ بھی نہیں پڑا تھا جب خدا کی راہ میں مال دینے کی باری آئی اسپیشل گیا مزدوری کی مزدوری کر کے سارا دن خون پسینہ جو محنت بھائی اور لاگے خدا کی راہ میں مال اس کو زکات لگتی تھی وہ خود دے رہا ہے. بنو گے نا سخی انشاءاللہ اللہ مالا مال کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سخی بھی بنائے اور پوری زکات دینے والا اور نماز پوری پڑھنے والا بنائے. سنت ہے.